اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن۔ کسی نے ایک دفعہ احمد فراز سے یہ کہا کہ آپ کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ یہ جب لکھی گئی 1960 1970 میں تو اس وقت کے پیرائی میں لکھی گئی، مگر آج بھی اتنی ہی ایپٹ ہے، اتنی ہی موقع کے حساب مناسبت سے لگتی ہے کہ آج کے حالات پہ لکھی گئی ہے۔ یہ آپ کا بہت بڑا کمال ہے۔ تو اس پہ احمد فراز صاحب نے جواب یہ دیا کہ یہ کمال میری شاعری کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ہی نہیں بدلے اتنے عرصے میں، اور یہ حقیقت ہے۔ جو لوگ بھی پاکستان کی سیاست پہ، پاکستان کی تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ جب سے ایوب خان صاحب نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی تھی 1958 میں، اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کے حالات نہیں بدلے۔ بیچ میں صرف دو ایسے مواقع آئے کہ جب لگا کہ کھیل شاید جو ہماری نادیدہ قوتیں ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو پاکستان میں اصل حقدار ہیں طاقت کے، یعنی کہ عوام، ان کے ہاتھ میں چلا جائے۔ ایسے صرف دو ہی مواقع آئے۔ دونوں مواقعوں پہ ہماری ناکردہ قوتیں جو ہیں وہ حرکت میں آئیں، اور انہوں نے وہاں سے واپس ریکوری لی اور دوبارہ بزنس ایز یوزول کر دیا گیا۔ پہلا موقع بھٹو صاحب کا تھا کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، تو ان کو پھر قابو میں لانا پڑا، اور پھر سب کے سامنے ہے کہ کیسے ان کو قابو میں لایا گیا۔ دوسرا موقع یہ خان صاحب کا ہے، عمران خان صاحب کا، کہ حالانکہ وہ جب حکومت میں آئے تو اس وقت شاید ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اسٹیبلشمنٹ سے، مگر آہستہ آہستہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو، اور ان کی جو ایک پیج تھا جو انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ آہستہ آہستہ اس میں دوری بڑھتی گئی، اور بالآخر ایک موقع ایسا آیا کہ خان صاحب نے انڈیپینڈنٹ سٹینس لے لیا۔ انہوں نے لینا ہی تھا، کیونکہ یہ ان کے کیریکٹر، ان کی طبیعت، ان کی پرسنالٹی کے عین مطابق تھا کہ خان صاحب جس بات کو صحیح سمجھیں گے اس پہ ڈٹ جائیں گے۔ تو خان صاحب ڈٹ گئے، مگر ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ہماری نادیدہ قوتوں کو پسند نہیں آئی، اور آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی 80 81 دن ہو گئے ہیں کال کوٹڑی میں بند ہیں۔ جب خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے پیشی پہ نہ بلائیں، مجھ سے آپ ویڈیو لنک پہ، مجھ سے جو بھی آپ نے کیس میں جانا ہے مجھے ویڈیو لنک پہ لے لیں، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ کی فزیکل پریزنس ضروری ہے تمام کورٹس میں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہوں، چاہے وہ سیشن کورٹس ہوں، ہر جگہ ان کو مجبور کیا گیا، چاہے نیب ہو، کہ وہ ان پرسن پیش ہوں۔ اب جب کہ وہ پولیس کی یا حکومت کی تحویل میں ہیں، اور ان کے وکلاء اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے عدالت میں پیش کریں، میں تو چاہتا ہوں کہ عدالت میں پیش ہوں اور اوپن ٹرائل چلایا جائے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو ہم عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، آپ کا جو ٹرائل ہے وہ جیل میں ہی ہوگا۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ خان صاحب کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جو کہ ایک پبلک فورم ہو، جہاں لوگ ان کی ایک جھلک بھی دیکھ سکیں، ان کی کوئی بات سن سکیں، وہ لوگوں سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو سکیں، کیونکہ عمران خان کے ایک ایک لفظ میں کئی ہزار بندوقوں سے زیادہ طاقت ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہیں اپنا کوئی پیغام ڈائریکٹلی لوگوں تک پہنچا دیں، پاکستان کی عوام تک پہنچا دیں۔ اور پھر پاکستان کی عوام کا تو بندوبست بہترین ہو گیا ہے جناب، شیر آ گیا ہے لندن سے، اب تو ایک باری پھر شیر، وہ والی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ ان کو کیا پروٹوکول مل رہا ہے میاں صاحب کو، مطلب یہ کہ ان کے لیے عدالتیں جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ لگ گئیں، ان کے بائیو میٹرکس کرنے کے لیے پورا عملہ پہنچ گیا، وہ جناب جہاں جا رہے ہیں، یہ مطلب نہ دیکھا نہ سنا وال کے ہو رہا ہے کہ ایک کانوکٹ کو، یعنی کہ ملزم نہیں بلکہ مجرم کو، جس پہ جرم ثابت ہو چکا، جس کو سزا ہو چکی، جو جیل سے ایک اسپیشل پرمیشن لے کے اپنی خرابی صحت کا بہانہ بنا کے ملک سے باہر گئے تھے، وہ واپس آئے تو ان کو ضمانت دے دی گئی۔
بھائی اگر اس طرح سے ضمانت ملتی ہے تو باقی جتنے جو لاکھوں قیدی ہیں ان سب کو بھی ضمانت دے دیں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور یہ دیدہ دلیری سے ہو رہا ہے، اور دیدہ دلیری سے تو پہلے بھی ہوتا تھا. مطلب اگر آپ لوگ تاریخ سے کچھ واقف ہوں تو جو فاطمہ جناح کے ساتھ کیا گیا وہ بھی بہت دیدہ دلیری تھی. یعنی ملک کے بانی جو تھے قائد اعظم، ان کی بہن جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہیں، ان پہ غداری کے لیبل لگا دیے گئے، ان کے ساتھ جو جو زیادتیاں کی گئیں. مطلب اگر اس زمانے میں سوشل میڈیا ہوتا تو وہ سارے قصے بھی ہر ایک کی زبان پہ ہوتے، مگر اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. چند اخبارات تھے، ایک ٹی وی چینل تھا، بلکہ ٹی وی بھی اس وقت تک نہیں آیا تھا، ریڈیو پاکستانی ہوگا، ان سب کا گلا گھونٹ دیا گیا. اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے اور باتیں باہر نکل آتی ہیں، چھوٹے موٹے کلپس ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو اب ان کی دیدہ دلیری جو ہے وہ سب کے سامنے آ رہی ہے. نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ یہ تو بزنس ایز یوزول ہی کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے حالات ویسے ہی رکھنا چاہتے ہیں جیسے 1960 میں تھے، جیسے 1970 میں کچھ عرصے کے لیے چینج ہوئے، اس کے بعد جو 1980 میں تھے، اور جو اس کے بعد سے آج تک رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی پاکستان کے خلاف ہیں، یا یہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہیں، یا یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ سکھی رہیں یا ترقی کریں یا پاکستان کے ایکسپورٹس نہ بڑھیں. ایسا نہیں ہے. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کام ویسے ہو جیسے یہ کہہ رہے ہیں، کام وہ کرے جو ان کو پسند ہو، اور ان کے کسی کام میں ٹانگ نہ اڑائی جائے. اب ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ پہلے کچھ لوگ اوپر ہوا کرتے تھے، پھر وہ کلب تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، پھر وہ کلب تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، پھر وہ کلب تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا. جب آپ اوپر والا کلب جو ہے، بورڈ روم کہہ لیں اس کو، براس ٹیکس کہہ لیں اس کو، جب آپ اس میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرتے جائیں گے تو ایسے نہیں ہوتا کہ اگر وہ پہلے 5% ان کا حصہ تھا کل ملا کے اور وہ 10 لوگوں میں بٹ رہا تھا، تو اب اگر 20 لوگ آ گئے تو وہی حصہ 20 لوگ بٹے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کا حصہ بڑھا دیا جائے گا، اور بڑھا دیا گیا. اب وہ حصہ جو ہے وہ اسی ملک کی اکانومی سے نکلتا ہے. تو جب آپ زیادہ نکالیں گے تو پیچھے کم رہ جائے گا. اس کی سیاسی مثال جو ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. ہر صوبے میں کرپشن ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کے پی میں کرپشن نہیں ہوتی، یا پنجاب میں کرپشن نہیں ہوتی، یا بلوچستان میں کرپشن نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. لیکن ہر جگہ پہ کچھ کرپشن ہوتی ہے اور کچھ کام ہوتا ہے. سندھ میں صرف کرپشن ہوتی ہے، کیونکہ سندھ میں جو حصہ لینے والے ہیں ان کا حصہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. بمشکل تمام جو پرانی چیزیں ہیں ان کو شاید مینٹین کیا جا سکتا ہو، وہ بھی مشکل ہے. تو نئی چیزیں تو بھول جائیں، کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو اسکول ایک دفعہ بن گیا تھا شاید وہ قائم رہے. تو ایک عجیب سا ایک بالکل ایڈ ہاک ایک سسٹم ہے جس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کی جاتی ہیں. اصل مقصد جو ہے وہ اپنے پیسے بنانا ہے. تو یہی سب کچھ پورے پاکستان سے اس بڑے لیول پہ بھی ہو رہا ہے. اب یہ کہ اگر کوئی ایکسپورٹر جو ہے اپنی جان مار کے اپنی محنت کر کے کوئی ایکسپورٹ کے آرڈرز پکڑ لائے اور بغیر بجلی کے اور بغیر گیس کے اپنے بلبوتے پہ کوئی جنریٹر لگا لے، کوئی سولر پینل لگا دے، کوئی اس قسم کے کام کر کے اگر وہ کچھ اپنے آرڈرز پورے بھی کر دے اور کچھ ایکسپورٹس اپنی کر دے، تو یہ اس کا کمال ہے. اس میں ہماری جو حکومت ہے اور جو ہماری دوسری قوتیں ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. خود سے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کیجئے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور ظاہر ہے جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو
اپنا مستقبل بھی تو دیکھنا ہوتا ہے. پاکستان کا مستقبل تو جب سب کا مستقبل مل کے ایک مستقبل بنتا ہے ملک کا، لیکن انڈیویجول لیول کے اوپر، ایک فیملی لیول کے اوپر بچے بڑے ہوتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے کام کریں جس سے اپنے خاندان کو اوپر لا سکیں، اپنے آپ کو اوپر لا سکیں، تو وہ پروجیکٹس لگاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. اس سے اوورال پاکستان کی اکانومی بھی کچھ بہتر ہو جاتی ہے. مگر حال جو ہے وہ پتلا ہے. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ لے کے کہاں جا رہے ہیں اور اس کا اینڈ گیم کیا ہے. مطلب عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، 80 دن سے کیا کریں گے؟ 800 دن رکھ لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ 800 دن تو بہت ہوتے ہیں، 800 دن تو تقریباً 2.5 سال، 2.25 سال بن جائیں گے. یہ جو نئی ہنڈیا پک رہی ہے یہ زیادہ دیر چلنے والی تو نہیں ہے، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی کیریکٹر کے، ہر آدمی اپنے کیریکٹر کا قیدی ہوتا ہے، اپنی پرسنالٹی کا قیدی ہوتا ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی پرسنالٹی کے قیدی ہیں، ان کی تو کبھی بنتی نہیں کسی سے، وہ تو ہمیشہ آل ان آل رہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو بھی اس وقت ہنڈیا پک رہی ہے یہ زیادہ دیر نہیں پکے گی، یہ ہنڈیا پھوٹے گی، سرے بازار پھوٹے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میرا خیال ہے زرداری صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ پھر سے عمران خان کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے. اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ جی سپریم کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ تک، نیب سے لے کے ایف آئی اے تک سب لائن حاضر ہیں، اور سب کا صرف ایک کام ہے کہ یہ امپریشن کریٹ کر دیں کہ نواز شریف آوے ہی آوے. مگر یہ آوے ہی آوے جو ہے نا یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اور یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. پاکستان کا واحد حل جو ہے وہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہیں. جتنی جلدی آپ یہ الیکشن کرا دیں گے اتنا ہی ملک کے لیے اچھا ہوگا. دیکھنے کا شکریہ. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ کلک آن دا بیل آئیکن. اجازت دیجیے.